اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے کہ زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے جو کھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حقیقت میں یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ یہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ زمانہ کس بات پر کی گواہ ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان یقیناً 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 بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں چار صفات پائی جاتی ہیں۔ اور وہ چار صفات کیا ہیں؟ ایمان، نیک اعمال، حق کی نصیحت، صبر کی تلقین۔ یہ چار صفات جس میں پائی جاتی ہیں وہ اس خسارے سے بچیں گے، ادروائز سب کے سب اس خسارے میں کی ملوث ہو کر رہیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ جو زمانے کا لفظ ہے نا، وہ عربک میں دو میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا میننگ تو کیا ہے؟ جو گزرا ہوا زمانہ ہے، یعنی جو پاسٹ ٹائم، جو گزر چکا ہے۔ عربک میں جو ٹائم ہے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، عربک میں دو ہی ہوتے ہیں، یا تو پاسٹ ہوگا اور پریزنٹ اور فیوچر عربک میں سیم اس کے لیے جو سیگے یوز ہوتے ہیں، جو عربک لینگویج کو جانتے ہیں، وہ جو کہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے سیم چیز یوز ہوتی ہے۔ اس میں کوئی تھرڈ فارم یا اس کی جو سیکنڈ فارم ہوتی ہے نا انگلش میں، ایسا کوئی سین نہیں ہے، ان کے لیے سیم الفاظ یوز ہوتے ہیں۔ وہ موقع محل کو دیکھ کر وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ بات وہ پریزنٹ میں چل رہی ہے یا یہ بات فیوچر کی ہونے والی ہے۔ تو عربک میں دو ہی زمانے ہوتے ہیں، پہلا زمانہ گزرا ہوا زمانہ، دوسرا زمانہ یہ جو پریزنٹ میں چل رہا ہے اور جو آگے آنے والا ہوتا ہے وہ بھی اسی میں داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو قسم کھائی ہے اس سے مراد دونوں زمانے ہیں، پہلا گزرا ہوا زمانہ بھی اس سے مراد ہے، اور جو آنے والا جو وقت یہ چل رہا ہے یہ بھی اس قسم میں داخل ہے۔ اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہے۔ تو گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ جو یہ پاسٹ ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ہے، اس بات پر گواہی ہے کہ جو لوگ بھی ان صفات سے خالی تھے، وہ جو چار صفات اس سورہ میں آئی ہیں، جو لوگ بھی ان چار صفات سے خالی تھے، آخر کار وہ خسارے میں پڑ کر رہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کیا اتہاس گواہ نہیں ہے؟ پاسٹ گواہ نہیں ہے؟ گزرا ہوا زمانہ جو گواہ نہیں ہے؟ جو وقت گزر چکا ہے کیا وہ گواہ نہیں ہے کہ جن انسانوں میں بھی چار صفات سے وہ خالی رہے ہیں وہ دنیا میں بھی تباہ اور برباد ہو کر رہے ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے جہنم ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا عاد علیہ السلام کی قوم کا کیا حل ہوا، کہ صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا حل ہوا؟ کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ جو پہلی صفات تھی، جو پہلی وہ اسی پر نہیں چڑھے تھے، انہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا دنیا میں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیں کہ انسانی تاریخ میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، جو لوگ بھی ان چار صفات سے خالی تھے، وہ آخرکار خسارے میں پڑ کر رہے، وہ اس خسارے سے کبھی نہیں نکل پائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو پکڑ لیا، ان قوموں کو، اور آخرت میں بھی ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ یہ ہے اصل خسارہ جس میں وہ قومیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ ہے گزرے ہوا زمانے کی قسم کھانے کا مطلب، یعنی جو وقت گزر چکا ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ تمام انسان جو ان چار صفات سے خالی تھے وہ گھاٹے میں رہے، وہ گھاٹے میں ہیں۔ وہ چار صفات کیا تھیں؟ ایمان، نیک اعمال، حق کی نصیحت، صبر کی تلقین۔ یہ چار باتیں بار بار اپنے ریمائنڈ میں آپ تازہ کریں۔ صحابہ کرام جب ملتے تھے تو وہ جب تک جدا نہیں ہوتے تھے، جب تک سورۃ الولسر کی ایک دوسرے کو تلقین نہ کر دیں، ایک دوسرے کو سنا نہ دیں، تاکہ یہ چار باتیں ان کے دماغ میں رہیں کہ اصل کام یہ کرنا ہے ہمیں۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے وقت کی، کہ جو گزرتا ہوا وقت ہے، جو گزر گیا ہے وقت، جو پاسٹ کا وقت ہے، اس کی قسم جو کھانا کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت گواہ ہے کہ انسانی تاریخ میں جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک لوگ گزرے ہیں، اب تک اس سیکنڈ تک جتنے بھی لوگ گزرے ہیں جن میں بھی یہ چار صفات نہیں تھی، وہ سب کے سب وہ گھاٹے میں پڑ کر رہے ہیں، وہ خسارے میں پڑ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ بھی اسی جو وقت کے مفہوم میں ہے، یعنی جو گزرتا ہوا زمانہ ہے، یعنی جو پریزنٹ ٹائم ہے، اس کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہوا؟ تو وہ گزرتا ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب جو سمجھنے سے پہلے نا ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو یہ زمانہ ہے، جو یہ ٹائم ہے، جو یہ اب گزر رہا ہے، وہ اصل میں ایک وقت ہے۔ وہ کس چیز کا وقت ہے؟ وہ ایک ایک شخص اور ایک ایک قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انڈیویجول کو، ایک ایک قوم کو، یہ جو وقت چل رہا ہے یہ دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا ہے۔
جیسے ایگزامینیشن ہال میں ہم اسٹوڈینٹ کو پرچہ حل کرنے کے لیے وقت دیتے ہیں نا، آپ کے پاس 15 کوشچن ہے، 15 کوشچن آپ کو 3 گھنٹے میں کرنے ہیں، تو جو یہ قسم کھائیے، جو کہ پریزنٹ کا جو وقت چل رہا ہے اس کی جو قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اور جو اجتماعی طور پہ پوری پوری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے کہ وہ دنیا میں کیا اپنے پیپر کو سولو کر رہی ہیں یا کسی دوسرے کام میں لگ رہی ہیں۔ جیسے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا جو بندہ ہے اس کو وہ وقت دیا جاتا ہے 3 گھنٹے، اس 3 گھنٹے میں وہ کیا 15 کوشچن سولو کر رہا ہے اپنے جو اس کو دیے گئے ہیں یا وہ نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ جس طرح ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈینٹ کو ایک وقت دیا جاتا ہے اپنا پرچہ سولو کرنے کے لیے، اسی طرح انسان کو یہ وقت دیا گیا ہے، یہ دنیا میں اس کا ایک مقرر وقت ہے کہ وہ یہاں پر اپنے پرچے کو سولو کرے۔ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا بندہ اپنا ایک ایک سیکنڈ ویسٹ نہیں کرتا، کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اصل میں جو ابھی ایگزام دینا ہے اس کے بعد میرا رزلٹ آنا ہے، تو اس کو ایک ایک سیکنڈ کی اہمیت پتا ہوتی ہے۔ تو وہی انسان کو بھی وقت دیا گیا ہے اس دنیا میں، اس دنیا میں اس کو وقت دیا گیا ہے کہ زندگی گزارنے کا، کہ آپ کو کیا پرچہ حل کرنا ہے۔ وہ پرچہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پتا ہونا چاہیے۔ جو یہ 4 صفات ہیں یہ آپ کا پرچہ ہے، یہ 4 کوشچن آپ کو اٹینڈ کرنے ہیں۔ ایمان لانا ہے پختہ، نیک اعمال کرنے ہیں، حق کی نصیحت کرنی ہے، صبر کی آپ کو تلقین کرنی ہے، یہ 4 آپ کو کرنے، یہ 4 کام آپ کو کرنے ہیں، یہ 4 کوشچن ہیں آپ کے پاس، اس پرچے کو سولو کرنا ہے، اور یہ وقت آپ کو مقرر ہے۔ ہر کسی انسان کو، ہر کسی قوم کو یہ وقت دیا گیا ہے۔ وقت کی اہمیت کی اگر میں بات کروں کہ ایک ایک سیکنڈ کی کتنی اہمیت ہے، تو ایک سیکنڈ اتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں جو لائٹ ہے نا، جو یہ لائٹ ہے یہ 3 لاکھ کلومیٹر کی دوری طے کر لیتی ہے ایک سیکنڈ میں۔ 3 لاکھ کلومیٹر، 3 لاکھ کلومیٹر کا آپ اندازہ سمجھتے ہیں کتنی ہے؟ سورج سے ہماری پرتھوی پہ لائٹ آنے میں 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں، تو کتنا ڈسٹینس ہے سورج، کتنی دوری پر ہے ہماری پرتھوی سے؟ 8 منٹ وہ لائٹ کو لگ رہا ہے، اور لائٹ کے چلنے کی اسپیڈ کتنی؟ 3 لاکھ کلومیٹر پرتی سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر وہ دوری کور کر لیتی ہے۔ اگر ہم اس بات پر اگر ہم غور کریں گے کہ ایک ایک سیکنڈ کی اتنی اہمیت ہے، تو یہ وہی ٹائم ہے جو ہر انسان کو دیا گیا ہے کہ اس ٹائم میں وہ چاہے تو اچھا کام کرے، چاہے تو برا کام کر لے۔ اور جس کاموں میں بھی ہم بزی رہتے ہیں، تو وہ سب کام یہی تو ہے جو ہمیں ایک مدت عمر میں ہمیں دیا گیا ہے، ایک ٹائم پیریڈ میں ہمیں یہ کام دیا گیا ہے۔ ہمارا ٹائم مقرر ہے، ہمارا وقت مقرر ہے، اسی وقت میں ہمیں سب کام کرنے ہیں۔ اس میں اگر ہم ایک سیکنڈ بھی ویسٹ کریں تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ ایک سیکنڈ بھی اگر ہم ویسٹ کریں، ایک سیکنڈ کی اہمیت کتنی ہوتی ہے؟ آپ کو پتا نہیں کہ کائنات میں ایک سیکنڈ میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں انسان توبہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اپنی جو گناہوں کی زندگی تھی اس پہ وہ شرمندہ ہو اور دل سے، سچے دل سے توبہ کرے۔ ایک سیکنڈ لگے گا اس کو توبہ کرنے میں، اور کہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہو جائے گا ایک سیکنڈ میں، اگر اس کی توبہ سچی ہوئی تو۔ یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے۔ تو یہ وہی وقت ہے جو ہر انسان کو، ہر قوموں کو اس دنیا میں دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ جو یہ گزرتا ہوا وقت ہے، جو یہ گزرتا ہوا زمانہ ہے، اس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے۔ جو زمانہ گزر گیا اس کی قسم اس لیے، یعنی تمام انسان خسارے میں رہے جو ان 4 صفات سے خالی ہوئے ہیں، اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے، یعنی یہ جو ٹائم پیریڈ آپ کو دیا گیا ہے، اگر آپ اس میں یہ کام نہیں کریں گے، یہ 4 صفات اپنے اندر ڈیولپ نہیں کریں گے، یہ 4 خوبیاں اپنے اندر نہیں لائیں گے، ایمان، نیک اعمال، حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین، یہ 4 چیزیں اپنے اندر نہیں لائیں گے، تو آپ بھی سب سے بڑے وہ خسارے میں ہیں۔